اگر لوگوں نے آپ کے راستے بند کر بھی دیے ہوں تب بھی آپ دوسرے اللہ کے بندوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹانا چھوڑ نہ دینا۔ بزرگوں کی دعائیں کیا کرتی ہیں؟ وہ تمہارے نیک ارادے بن جاتی ہیں، تمہاری کامیابی کی بنیاد۔ کشتی کے پردے ہی شکستہ ہو جائے تو پھر ایسی بادبان کو کوئی ہوا کہیں نہیں لے جا سکتی۔ پہلے اپنی غلطیوں کو قبول تو کرو، ان کے مالک بن جاؤ۔ عطا، مغفرت اور رحمت کا مالک تو تیرا رب ہمیشہ سے ہے۔ گناہ کے کام اور گناہ کے مقام انسان کو گناہ گار بنا دیتے ہیں، مگر یہ کہ وہ انسان مجبور ہو۔ پوچھتے پھرتے ہو کہ کیا اللہ راضی ہے، کیا وہ مجھ سے خوش ہے، اور اللہ کی مخلوق جس کو تو نے ناراض کر رکھا ہے ان کی تجھے فکر نہیں۔ جو بھی اللہ کا بندہ مسلسل غمزدہ رہتا ہو اسے چاہیے کہ برداشت کرنا اور معاف کرنا شروع کر دے، غم کی تیزی سے آرام مل جائے گا۔ جن کو اللہ کی محبت اور حفاظت کی خواہش ہے وہ اپنی اس خواہش کو اس طرح پورا کریں کہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں اور ان سے محبت کریں۔ جس نے ماں باپ کا ادب کیا اور ان کی خدمت کا حق ادا کیا تو اس کا دین مکمل ہو گیا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، حلال راستوں سے اسے آسان بنانے میں مصروف رہو اور مذہب کے ذریعے اس ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کرو اور سکون کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ۔ گزرے ہوئے زمانوں کو زیادہ نہ کھنگالو، ضرورت کے مطابق عبرت اور نصیحت کے علاوہ وہاں کچھ نہیں رکھا، اور مستقبل کی فکر میں اپنا حال یعنی موجودہ وقت، غم اور ڈر کی نظر نہ کرو۔ کچھ بھی تو باقی نہیں بچنے والا۔ اس طرح جو بھی ماضی اور مستقبل میں پھنسا رہا وہ اس اکلوتی حقیقت یعنی موجودہ لمحوں سے بھی محروم ہو گیا۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے اندر نیک تبدیلی پیدا ہو ان کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ نیک زندگی کو پہنچ جانے کا سب سے چھوٹا اور خوبصورت راستہ ہے۔ ڈرتے کیوں ہو؟ سب کچھ تو تمہارے حق میں ہے۔ جب تک کہ تم اللہ کے حکموں کے خلاف نہیں تب تک پوری کائنات تیری دوست اور تیرے لیے دعا کر رہی ہے۔ بہت سے راستے ہیں جو اللہ تک لے جاتے ہیں، مگر سب سے خوبصورت راستہ محبت کا ہے۔ بندہ پریشان ہو تو اللہ والوں کی باتیں اس کے دل کو سکون پہنچاتی ہیں، اور اگر وہ بیچارہ دنیا داروں میں بیٹھ جائے تو غم کا یہ کانٹا دنیا داروں کی باتوں کے زہر کے اثر سے مزید تکلیف پہنچانے لگ جاتا ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور باتیں نہر۔ جن کے پاس چھوٹا سا دل ہو وہ خاموشی کے اس سمندر کی گہرائی اور وسعت سے ڈر جاتے ہیں اور نہر کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ سمندر کی گہرائی اور وسعت بڑا دل رکھنے والوں کا نصیب ہے۔ زندگی کی تمام کوشش کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، ایسا مقصد جو زندگی بھی آسان کر دے اور موت بھی آسان ہو جائے۔ دو لوگ ایک جیسا عمل کریں تب بھی ایک جیسا نتیجہ نہیں پائیں گے۔ پیغمبروں جیسا عمل ہمیں پیغمبر نہیں بنا سکتا۔ عبادت کرتے ہوئے خیال رکھو کہ کہیں غرور پیدا نہ ہو، ورنہ ایک شرمندہ اور عاجز گناہ گار تم سے آگے نکل جائے گا۔ جو ظلم ہم نے اپنے اوپر گناہ کے ذریعے کیے اس پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور جو کچھ فیصلے اللہ نے ہمارے لیے کیے ہیں اس پر اے رب تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنی محبت کا رخ بھی دیکھو، اگر اس کا رخ فنا ہو جانے والی مخلوق کی طرف ہے تو تم فنا کا سفر کر رہے ہو، ختم ہو جانے کا سفر، اور اگر اس کا رخ خالق اور تیرے رب کی طرف ہے تو تو یقیناً ہمیشہ کی خوش نصیب زندگی کی طرف چل پڑا ہے۔ عقل کا راستہ بڑا مشکل اور اکثر گمراہ کر دیتا ہے۔ اس پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور فرما برداری کے راستوں کی خاک چھانو اور خوب اچھی طرح ان راستوں کو پہچان لو۔ ایسا نہ کیا تو جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان کی بد دعا لے بیٹھو گے۔ ہر وقت بس میں، میرے کام اور میرا سکون،
اس رٹ سے باہر نکلو، نفس کے چنگل سے باہر آؤ اور محبت، قربانی، ادب، ایثار، خدمت کی دنیا میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں تمہیں بہت سے اللہ کے کامیاب بندوں کی محبت ملے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت مل جائے گی۔ روح میں ایک مقام ہے جسے خوشی کہتے ہیں، اور اس تک پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ قبول کرنا سیکھ لو۔ ہر چیز، ہر انسان اور ہر فیصلہ جو بھی اللہ نے تمہارے حق میں کر دیا۔ طاقت کمظرف انسان کا سب سے بڑا نقصان یہ کرتی ہے کہ اس سے عاجزی اور ادب چھین لیتی ہے، اور جب عاجزی اور ادب انسان میں نہ رہے تو انسان نہ رہا۔ یہاں اس دنیا کی تمام چیزیں جن کو تو اپنا کہتا ہے وہ تو یہیں رہ جائیں گی، لیکن تجھے یہاں سے جلد ہی بلا لیا جائے گا، اور پھر تیری یہ تمام ملکیت آگے آنے والوں کی ہو جائے گی۔ ہر وہ چیز جو اس بڑے دن یعنی قیامت کے دن تمہیں فائدہ نہ دے فضول ہے، اور جو چیزیں وہاں تمہیں نقصان دیں گی وہ گناہ ہیں۔ اس لیے اپنے اعمال پر قریب سے نظر رکھو۔ اگر تم نے اپنی قسمت میں ایسا ہمسفر پا لیا جو جھوٹ نہیں بولتا تو تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ دل بے چین ہو تو ایسا کرو کہ سجدے میں چلے جاؤ، ایک لمبا سجدہ کرو، دل میں سکون اترنے لگے گا، اور جب تک دل سکون سے بھر نہ جائے تب تک سر نہ اٹھاؤ۔ حال کتنا ہی بدحال ہو، لیکن باوجود اس بدحالی کے خوشحال مستقبل کا انتظار اور امید اللہ کے بندوں کی کھلی نشانی ہے۔ اللہ کے بندے جسے علم دینا چاہتے ہیں اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ سچ وہی ہے جو سچے کی زبان سے نکلے۔ سچا انسان جھوٹ بھی بولتا ہے تو کسی مصلحت سے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ بھی کسی منافقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عشق کی مستی ایک ایسی مستی ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے دوستوں نے اپنی ہستی کو پا لیا اور دنیا میں گونگے اور اندھے بن گئے۔ تلاش کرنی ہے تو اپنی روح کی تلاش میں لگ جا۔ اپنے دل کو کب تک ان گوشت اور ہڈیوں کے جسم میں رکھے گا؟ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ کسی چیز کو یا کسی ذات کو چھوٹا سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے، ورنہ اگر اسے عزت سے دیکھا جائے تو وہی چیز اپنے اندر ایک جہان اور کائنات رکھتی ہے۔ اللہ کے دوستوں کو ملال اور پچھتاوا نہیں ہوتا۔ کسی چیز کے گم ہونے یا کم ہونے سے ملال اور پچھتاوا پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قبضہ رکھنے کی خواہش رکھے تب ملال پیدا ہوتا ہے۔ عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے تو وہ شخص ہے جس کی آنکھیں اللہ کی محبت یا اس کے ڈر سے نم رہتی ہوں۔ ایک گناہ معاف نہیں ہو سکتا، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غلط فکرہ نکل جائے۔ باقی ہر گناہ معاف۔ اللہ اس مقام پر بڑا حساس ہے۔ اور غور بھی تو کرو کہ نیند آ جائے تو خوشی بھی ختم ہو جاتی ہے اور غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بے بس اور لاچار انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی اور لاچارگی کا علاج ہے۔ حکمت اور عقل مندی کیا ہے؟ کسی حکیم اور عقل مند کی بات کو مان لینا۔ کسی بھی چیز کو قبول کرنے سے پہلے جتنی مرضی ہو تحقیق کر لو، مگر جب اسے قبول کر لو تو پھر نبھا جانا ہی کمال ہے۔ اگر تیری کمائی جائز ہے تو اس سے بہتر کام تو کوئی نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو کھانا کھلائے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ اگر آپ کو عبادت گاہ یعنی مسجد بنانے کی ہمت نہیں ملی یا حیثیت نہیں دی گئی تو نماز پڑھنے کی ہمت تو دی گئی ہے۔ انسان لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرنا چاہتا ہے، اور اس کی یہی عادت اسے تعریف کے قابل نہیں چھوڑتی۔
منافق وہ ہے جو اسلام سے تو محبت کرے اور مسلمانوں سے نفرت۔ دعا یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے کا مسافر کرے، آپ کی محنتوں کو ایسے کاموں میں نہ لگائے جہاں آپ کی محنتیں ضائع ہو جائیں، اپنے نیک بندوں سے محبت کرا دے اور ان بندوں کے قریب کر دے۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ کوئی حد نہیں عمر کی، کوئی ذات کا لحاظ نہیں، عشق نے جسے چاہا اسے سرعام نچایا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہے وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ زیادہ جائیدادیں مت بناؤ ورنہ تم دنیا کی محبت اور رغبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کچھ لوگ انسانوں کی کھالیں اتار کر جانور لیتے ہیں اور پھر جانوروں کی کھالیں اتار کر ثواب۔ دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، اس کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود اپنی ذات پر اختیار ختم ہو جائے۔ بہت عجیب ہے کہ ہم خاموش رہنے کو ایک عیب سا جاننے لگے ہیں، حالانکہ یہ ایک بہترین عبادت ہے۔ سر بام بھی پکارا، لب دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ خوب ہوتی ہے گفتگو تجھ سے جب گفتگو نہیں ہوتی۔ اپنا بنا لیا ہے جس کو بھی عشق نے، دنیا کی بھیڑ میں وہ معروف ہو گیا ہے۔ حسد سے اسی شخص کو نجات حاصل ہو سکتی ہے جس پر توحید غالب ہو۔ کسی شخص کو بھی دوست اور دشمن خیال نہ کرو، ہر شخص کو خدا کا بندہ جانو اور تمام معاملات کو ایک ہی جگہ سے خیال کرو۔ حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے وہ نعمت ختم ہو کر اس کے پاس آ جائے گی۔ اپنے بھائیوں کے پیٹھ پیچھے دعا کیا کرو، کیونکہ یہ کام روزی کو تمہارے پاس کھینچ لائے گا۔ ہر شخص کی روزی ایسے ہی مقرر ہے جس طرح اس کی موت مقرر ہے۔ یقیناً مصیبتوں میں گھرے ہوئے نیک لوگوں کے لیے موت بہترین دوا ہے۔ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لیا کرو۔ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے۔ لڑائی جھگڑا صرف وہی شخص کرتا ہے جس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ جو کسی جھگڑے میں کسی کی ناحق مدد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائے۔ بدترین خوشی وہ ہے جو کسی کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ نیک اعمال کو مشغلہ بنانا دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے۔ جس چیز کے بارے میں تم سے بحث پرس ہوگی اس میں مشغول رہو۔ آرزوؤں کی دھوکے بازی اعمال کو بگاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ جب تک اللہ کی یاد میں تم اپنے نفس کو بھول نہ جاؤ اور اپنے کاموں سے بے خبر نہ ہو جاؤ، جب تک اللہ کے ذکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جو اس بات پر اعتماد کرتا ہے کہ اس کے لیے خدا نے جو لکھ دیا ہے وہ اسے ضرور ملے گا تو اس کا دل آرام پا جاتا ہے۔ مالدار شخص ہرگز مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے موت کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ حرص اور لالچ انسان کے نفس کو داغدار کر دیتے ہیں، دین کو بگاڑ دیتے ہیں اور مردانگی کو عیب دار کر دیتے ہیں۔ اگر لوگ اس وقت کہ جب ان پر مصیبتیں ٹوٹ رہی ہوں
اور نعمتیں ان سے دور ہو رہی ہوں، سچی نیت اور رجوع قلب سے اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، تو وہ چھن جانے والی نعمتوں کو پھر ان کی طرف پلٹا دے گا اور ہر خرابی کو ٹھیک فرما دے گا۔ سب سے بری کوشش دوستوں کے درمیان اختلاف کرانا ہے۔ عقل مند کی ایک چھوٹی سی نیکی جاہل کے 1000 سال کے جہاد سے افضل ہے۔ عقل مند لوگوں پر احسان کرنے کو غنیمت سمجھتا ہے، اور طاقتور کے لیے مناسب موقع غنیمت ہے، ورنہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے گی۔ غریبی اور ضرورت کا اظہار کرنا ہمت کے کم ہونے کی نشانی ہے۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضولیات بڑھ جاتی ہیں۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس کسی کو بھی نصیحت بری لگے تو وہ یہ جان لے کہ اس پر اس کا نفس غالب آ چکا ہے۔ اللہ کی طرف سے مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اگر آج آپ اللہ کی آزمائش میں مبتلا ہیں تو یقیناً کل آپ پر اللہ کا کرم بھی ہوگا۔ پرندے چیونٹی کھاتے ہیں اور جب وہ مر جاتے ہیں تو چیونٹیاں انہیں کھاتی ہیں۔ حالات بدل سکتے ہیں، کسی کو کم مت سمجھو، کیونکہ آج آپ طاقتور ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رہے وقت آپ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ ایک کشمکش غم ہے اور شوق کی منزل ہے، دامن بھی بچانا ہے، شعلہ بھی مقابل ہے۔ وہ جو ایک سفر کا جنون تھا، وہ جو منزلوں کی تلاش تھی، جو تڑپ تھی ہم میں کہاں گئی، ہمیں کس کمی نے بجھا دیا۔ انسان سے وفا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ زندگی کو ہمیشہ مسکرا کے گزارو، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم اب وہ کتنی باقی ہے۔ دنیا والے چہرے اور مال دیکھتے ہیں، عرش والا دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ کسی کمزور کے مقابل طاقتور کی مدد نہ کرو، اور کسی کمینے کو شریف سے اوپر نہ رکھو۔ جب تک انسان صبر کے کڑوے گھونٹ کو نہ پیے، اجر و ثواب کا میٹھا پھل نہیں کھا سکتا۔ سختی کے ساتھ تربیت کرنا ممکن نہیں۔ انسان کے ساتھ رہنے والی بدترین چیز حسد ہے۔ حیا کی انتہا یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ سے حیا کرے۔ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ اگر علم کو ذہن نشین کرنا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالی ہر پرندے کو رزق دیتا ہے، لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا۔ ذلیل ہونے کے لیے خدا کی نافرمانی کافی ہے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ، اور دعا سے بلاؤں کے طوفانوں کو دھکیل دو۔ اللہ سے ڈرانے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کی تعداد کم۔ مال نفسانی خواہشوں کا سرچشمہ ہے۔ اپنے مہمان کی عزت کرو، چاہے وہ حقیر ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے باپ اور استاد کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاؤ، بھلے ہی تم سردار کیوں نہ ہو۔ غصہ اور تیزی کو چھوڑ دو، اور حجت، دلیل اور روز قیامت اپنی حجت کے بارے میں سوچو، اور زیادہ بات کرنے سے پرہیز کرو تاکہ لغزشوں سے محفوظ رہو۔ بہتر دنوں کی آس لگاتے ہوئے قتیل
ہم بہترین دن بھی گواتے چلے گئے۔ سچائی شیر کی طرح ہوتی ہے، اسے بچانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کھلا چھوڑ دو، یہ اپنا بچاؤ خود کر لے گی۔ کبھی یوں لگتا ہے جیسے ہم ایک بند گلی میں بند ہیں، کوئی دروازہ نہ کھڑکی ہے اور ہوائیں بھی بوجھل ہیں۔ کبھی چاروں طرف ہے رستے منزل، پر پیروں میں بندھن ہے۔ جو ملتا ہے رہبر لگتا ہے اور پہلو میں خنجر ہے۔ کبھی ہاتھ پکڑ کے ہم کو گم رستے میں کر دیتے ہیں اور جگنو راہ دکھا کے تاریکی میں کھو جاتے ہیں۔ حالات کے دھارے پر ہیں، اب دیکھو کدھر جاتے ہیں۔ اے مسلمان اپنے دن سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں خالی حرم۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں کا سبب بنتی ہے۔ چاہتے سب ہیں کہ ہو اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ نفس امارہ کو بھی مارو گے تو قرآن کی تلوار سے مارو گے، ویسے یہ نہیں مرے گا، اور شیطان سے لڑنے کے لیے بھی یہی تلوار کام آئے گی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھ میں قرآن مجید کی صورت میں دی ہے۔ لوگوں سے انتقام مت لیا کرو، خراب پھل خود ہی درخت سے گر جاتا ہے۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں قصور قسمت کا ہے۔ جسے مار کر تجھے ملے گی جنت، وہ تیرا نفس ہے کوئی اور نہیں۔ اللہ کے دوستوں کی روح ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے، اسی وجہ سے عام لوگوں کی روحیں اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جا کر خوش ہو جاتی ہیں۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ کسی سے حسد نہ کرو، بلکہ خود بھی محنت کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دنیا کی عزت پر فخر نہ کرو، اس لیے کہ اس کی عزت اور فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں۔ جب تک تم دنیا سے روگردانی نہیں کر لو گے، اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ آدمی مال و دولت کی کثرت سے غنی نہیں ہوتا، بلکہ اصل غنی دل کا غنی ہوتا ہے۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں، عشق آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے دی تاکہ تم اس کے ذریعے سے آخرت طلب کرو۔ دوسروں کے دل سے کینہ اور شر کو ختم کرنا ہے تو پہلے اپنے دل سے نکال کر پھینکو۔ آرزو غافلوں کے دل پر شیطانوں کی سلطنت ہوتی ہے۔ خاموش رہنا ان چیزوں کے لیے لباس ہے جو معلوم نہ ہو۔ عزت آبرو کی زینت ہے، جو شخص خاموش رہتا ہے آرام پاتا ہے، اور اس کے ساتھ رہنے والے محفوظ ہوتے ہیں۔ فقیر کی سخاوت اسے بلند مرتبہ بنا دیتی ہے، جبکہ مالدار کی کنجوسی اسے ذلیل کر دیتی ہے۔ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں۔ حد سے زیادہ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ شیاطین اس مقدس ماہ میں قید ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم جو کچھ بھی اس دوران کر رہے ہیں، یہی ہماری اصل حقیقت ہے۔ سچ میں خوشی، جھوٹ میں پریشانی ہے، صبر میں برکت اور غصے میں نقصان ہے۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔
گناہ ہم سے نور چھین لیتا ہے، اور نور بہت قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ اندھیروں میں تو انسان کو اپنا آپ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ 10 لوگ جو بولتے ہیں ان 10,000 لوگوں سے کہیں زیادہ آواز رکھتے ہیں جو ظلم کے خلاف خاموش رہتے ہیں۔ ہر گھر اپنے مکینوں کے لیے کائنات کا مرکز ہوتا ہے۔ حاصل کی ہوئی چیزوں کو تو بچہ خود رکھ کر بھول جاتا ہے، لیکن محرومی اپنا احساس بار بار دلاتی ہے، خاموشی یادوں کو بار بار دہراتی ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر رب سے بات کر لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔ ابھی پی کر ہی جلا ہے تو یہ عالم ہے، آگ یہ روح میں لگ جائے تو کامل ہو جاؤں۔ بات تو نسبتوں کی ہے، ورنہ حجر اسود بھی ایک پتھر ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آئے گی بے دم، نگاہ یار سے پائی ہے زندگی ہم نے۔ میاں محمد بخش سے پوچھو یا رومی سے پتہ کرو، اس کو اس کو ہم کو سب کو یار نے رنگ چڑھایا ہے۔ دنیا کی تمام الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں اگر جاہل خاموش رہے اور عالم حق بولنے لگے۔ عمل کی ضرورت ہے اور عمل کے لیے خوف سے نجات ضروری ہے۔ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں۔ ہم کتنے ہی ارادے باندھ لیں، رب کے فیصلوں کے محتاج ہی رہتے ہیں۔ اگر خواہشیں اور آرزوئیں گھوڑے بن جائیں تو ہر بیوقوف شہسوار کہلائے گا۔ جس نے اپنی پریشانی کو بیان کیا وہ ذلت پر راضی ہو گیا۔ دکھ کو سمیٹنا ہی خوشی ہے، اپنے ہر غم کو پی جایا کرو۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ مانگنے والوں کی قدر کرو، کیونکہ وہ آپ کو سخی بنانے آتے ہیں۔ غنی اور بے نیاز کون ہوگا؟ وہ جو دولت سے بے نیاز ہو جائے۔ دنیا پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو اپنی اصلاح کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو۔ عزت کے موتی پر ذرا بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ حرام مال پر پلنے والی اولاد لازمی طور پر باغی ہوگی، بے ادب ہوگی، گستاخ ہوگی۔ اگر تمہیں ایسے شخص کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ جب تمہارا نفس اللہ کا حکم نہیں مانتا تو تم اس کا کہنا کیوں مانتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ تجھ پر مہربان ہے تو تو بھی اس کے بندوں پر مہربان ہو جا۔ عام انسان صرف زبان سے بولتا ہے، خاص انسان کی پوری شخصیت کلام کرتی ہے۔ اور بھروسہ رکھو، تقدیر لکھنے والا ہی تقدیر بدل سکتا ہے۔ انسان بھی کیا عجیب ہے، جب مال و دولت کی محبت بڑھ جاتی ہے تو دنیا کو پسند کرنے لگتا ہے، اور جب بیماری یا مرض بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے۔ اللہ نے ہم سے بہت کام کہے جو ہم نہیں کرتے، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اللہ سے ہم کوئی کام کہیں اور وہ ہمارا کام فوراً کر دے۔ ہر بندہ ہر وقت ہر قسم کی بلا اور مصیبت کی زد میں ہے۔ بندے کی ہلاکت کے لیے بہت ساری بلائیں منہ کھولے کھڑی ہیں، اللہ کا ذکر ہی ان سب کی واحد روک ہے۔ پیٹ کا روزہ روز ممکن نہیں، اس کی بجائے زبان کا روزہ رکھ لو۔ اگر زبان آزاد ہے تو پیٹ کا روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور زبان کا روزہ اگرچہ پیٹ بھرا ہو بڑی تاثیر رکھتا ہے۔ تو اپنے کسی کام پر اتراتا نہ پھر، کام لیا جاتا ہے، کیا نہیں جاتا۔ مرد موت سے نہیں غیرت سے مرا کرتے ہیں، زندگی سے نہیں حیا سے جیا کرتے ہیں۔ اے سوئے ہوئے غافل انسان، غفلت کی نیند سے جاگ، تجھے یہاں سے آگے کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ جو کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کر لے، اس دنیا میں رہ کر اگلی دنیا کا سامان تیار کر۔
پھر تو قبر میں ایسی نیند سونا ہے کہ کروٹ تک نہیں بدلنی۔ مسافر تجھے ایسی جگہ جانا ہے جہاں سے پھر کبھی پلٹ کر نہیں آنا۔ شیطان نے اپنی مرضی سے بے شمار سجدے کیے، اللہ تعالی نے ایک سجدے کا حکم دیا، اس نے انکار کر دیا۔ ایک سجدے کے انکار سے اس کے تمام سجدے بیکار ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی اللہ تعالی کو بے حد پسند ہے۔ نفس کو بے آرام اور ذلیل رکھنا ہی تو جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کشی کے صرف دو ہی مقام ہیں، رات کو جاگنا اور دن کو خاموش رہنا۔ اللہ کا دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت گھبراتے نہیں۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی دیکھ سکے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، یاد رکھو اگر آپ محبوب کا قرب چاہتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے محبت کرو، چاہے ان کی موجودگی ہو یا غیر موجودگی، صرف ان کی بھلائی دیکھو۔ دولت مند ہو جانے سے انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اور دولت نہ ہونے پر لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، جبکہ دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں۔ عقل مندوں کو صبر پسندیدہ ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے وہ آسمانوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ نعمتوں کی فراوانی کے وقت کبھی مغرور نہ ہو، اور سختیوں کے موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہ کرو۔ خیر اور بھلائی وہی پاتا ہے جو خیر اور بھلائی پر عمل کرتا ہے۔ ہر نامور انسان کسی نہ کسی طبقے میں بدنام کہلایا جاتا ہے۔ اللہ کا دوست دنیا داروں میں پسندیدہ نہیں ہوتا، اور دنیا دار اللہ کے دوستوں میں ناپسندیدہ رہتا ہے۔ سورج کی روشنی کو چمگادڑ، الو اور ڈاکو ناپسند کرتے ہیں۔ اپنا دل زندہ کرو، ہر طرف زندگی نظر آئے گی۔ سچا استاد سچے شاگرد کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ دیکھ کر میری ہمت میں اضافہ نہیں ہوتا، اور نہ ان کے چھوڑ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہونی چاہیے۔ دوسروں کو برائیوں سے روکو اور خود بھی رکے رہو، اس لیے تمہیں برائیوں سے رکنے کا حکم پہلے ہے اور دوسروں کو روکنے کا بعد میں۔ خود کو اپنے بھائی کے لیے اس بات پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اس سے تعلق جوڑ لو۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو دوسروں کے لیے بھی اسے پسند نہ کرو۔ ہم اتنا زور اپنے آپ کو درست کرنے میں نہیں لگاتے جتنا زور دوسروں کو اپنے سے زیادہ غلط ثابت کرنے میں لگاتے ہیں۔ انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں ہے، قدرت کی عطا ہے، لیکن اپنے اندر انسانیت بنائے رکھنا ہمارا اپنا انتخاب ہے۔ کسی غریب کو تنگ مت کرو۔ تمہاری طاقت دولت ہے تو اس کی طاقت اللہ ہے۔ سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے، اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تمہارا دل سمندر کی طرح وسیع ہے، جاؤ خود کو اپنی پوشیدہ وسعتوں میں تلاش کرو۔ اپنا غرور اتار دو اور عاجزی کا لباس پہن لو۔ تم دنیا سے بڑے ہو جاؤ گے، تمہاری ذات تم پر ظاہر ہوگی تمہارے بغیر۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہے۔ لمبی سانس یا تو شدید خواہش ہوتی ہے یا پھر کوئی پرانی یاد۔ عقل اگر اپنی حد پار کر جائے تب انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ روح مٹی سے یا مٹی روح سے تنگ ہے، دونوں کے بیچ شاید سکون اور امن کی جنگ ہے۔ جو شخص ہر حال میں مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے۔
کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ بری صحبت زہر سے بھی زیادہ قاتل ہے، اس سے ہمیشہ بچو۔ اگر لوگ تمہاری وہ اچھائی بیان کریں جو تم میں نہیں ہے تو مغرور مت ہو جاؤ، کیونکہ جاہلوں کے کہنے سے پتھر سونا نہیں بن جاتا۔